آ جائیں گی، جانا تو انہوں نے جیل ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں وہ 2 سال پڑھے ہیں برگر شرگر کھائیں وہاں، 2 سال کے بعد دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں، کس قسم کا سیاسی ماحول ہوتا ہے، کس قسم کے سیاسی حالات ہوتے ہیں 2 سال کے بعد، تو وہ بزنس مین ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ جی ناظرین، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں پوچھا کہ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 2 سال سابق وزیر اعظم صاحب برگر شرگر کھائیں اور پھر سوچیں آنے کا۔ ایک طرف تو حکومت کی کوشش کرتی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس لایا جائے، وہ یہاں عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، واپس آئیں اور جیل جائیں۔ اب 2 سال کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں اس بارے میں وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں، ایک جانب تو 2 سال کا ریلیکسیشن دینے کو تیار ہے، دوسری طرف لانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ صاحب آخر حکومت سنجیدہ کس میں ہے؟ کیا اس بات سے خوفزدہ ہے نواز شریف صاحب کی آمد سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے حکومت نواز شریف کی آمد اور ناآمد سے تو خوفزدہ والی صورتحال نظر نہیں آتی۔ میرا خیال ہے عمران خان جیسی ویک اور جس طرح کی پرفارمنس والی گورنمنٹ تھی، اگر ذرا سی بھی سخت اپوزیشن ہوتی تو اس وقت بہت سارے معاملات جو تھے بالکل مختلف روش میں چلے جاتے۔ حالت یہ ہے کہ اس کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے۔ آج کے دن کو دیکھ لیں، مریم نواز کے بیانات دیکھ لیں، باقی بیانات دیکھ لیں، بلاول کا وہاں پر جو اس کا کشمور کے اندر بیان دیکھ لیں، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا ایک اور دعویٰ دیکھ لیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، خود ایک صرف سب سے مضبوط ترین پارٹی جو ہے نون لیگ ہے، جو پریزیڈنٹ ایک بیان دیتا ہے تو سینئر وائس پریزیڈنٹ اس کی نفی آ کے کرتا ہے، وہ ان کا ذاتی خیال ہے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ کچھ دیتا ہے تو ایک اور آدمی ترجمان آ کے بیان دیتا ہے۔ کنفیوژن مجھے سمجھ نہیں آتی، ذاتی خیال کہاں آتا ہے اور پارٹی لائن کہاں آتی ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود مولانا فضل الرحمان جو ہیں اسی طرح کا دھرنا لے کے چلے تھے، نہ ان کو بلاول نے وہاں سے الوداع کہا تھا، نہ ان کو یہاں سے لاہور سے نواز شریف نے الوداع کہا تھا، وہ اکیلے بچا کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ آج کل وہ بلاول کے خلاف زیادہ بات کرتے ہیں لیکن نواز شریف کا بات نہیں کرتے، لیکن اس وقت وہ دونوں کے خلاف بات کر رہے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہ سارے جلسے جتنے ہو بھی رہے ہیں یہ بیسیکلی اس فضا کو گرم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن کے لیے آنے والی ہے، الیکشن کی تیاری ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ بھی کسی کو۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کی بھی آج پیشی تھی اسلام آباد میں، وہ بھی عرصے کے بعد دوبارہ میڈیا پہ آئی ہیں اور انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے، وہ بھی ذرا سن لیں، پھر اس پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں آپ۔ کی 73 سال کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی نااہل گورنمنٹ آئی ہے، نہ کبھی اتنی نالائق گورنمنٹ آئی ہے، اور نہ کبھی اتنی بے حس گورنمنٹ آئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے، مفاہمت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے جو دھاندلی کے پلانز یہ بنا رہے ہیں ان کو روکا جائے، تاکہ حکومتیں ہوتی ہیں جو لائی جاتی ہیں، مسلط کی جاتی ہیں، ان سے عوام کی جان چھوٹے۔ اس کو تو کارکردگی کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو تباہی اور بربادی کہنا چاہیے۔ نہ اپنی پرفارمنس کی پرواہ 2-3 چیزوں کی، کہ اپوزیشن کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے، میڈیا کو کس طرح سے خاموش کرنا ہے، اور اگلی دھاندلی کے پلاننگ کس طرح کرنا ہے۔ جب میاں صاحب اور پی ایم ایل این یہ سمجھے گی کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، وہ بالکل آئیں گے۔ جی، اور یہ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت نااہل ہے، آپ اپوزیشن کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپس میں تتر بتر ہے اور اس سے جو ہے کمزور اپوزیشن آئی کوئی نہیں۔ اگر حکومت اس سے کمزور رہی تو اپوزیشن کا بھی تو وہی حال ہے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے نا کہ نااہلی کی، حکومت کی نااہلی کے بارے کے اندر کوئی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا کے محاذ پہ آپ لے لیں، اکانومی کے محاذ پہ وہ کہتے ہیں ہماری اچیومنٹس ہیں، لیکن وہ اچیومنٹ جو ہیں دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ حالات ایسے سازگار ہوتے گئے، اس کے بعد کووڈ ملتا گیا، ان کو راستہ ملتا چلا گیا۔ باقی چیزوں کے معاملے کے اندر کچھ 1-2 چیزیں ان کی اچھی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی اچھی نہیں تھی کہ اگر ایک اچھی اپوزیشن موجود ہوتی تو عمران خان صاحب تھے ان کے پاؤں نہ لرزتے۔ ان کے پاؤں جو جمے ہیں نا، ان کے پاؤں جمانے کی بنیادی وجہ بیسیکلی اپوزیشن ہے، اور یہ اپوزیشن بھی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بھانمتی کا کنبہ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں ایک بات بتاؤں عثمان صاحب، میں اب تک جو 50 سال کی اسٹڈی کر سکا ہوں، پاکستان میں اپوزیشن جو ہے یہ اتحاد سے بنتی ہے، اور اتحاد ہوتا ہے آمریت کے خلاف، اور آمریت میں ایک صورتحال بنتی ہے، وہ جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آمریت ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ دنیا پورے میں جہاں اپوزیشن ہوتی ہے وہاں اپوزیشن کی ایک پارٹی ہوتی ہے، بڑی پارٹی، اور وہ بڑی پارٹی اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے اور وہی آگے لے کے چلتی ہے۔ امریکہ کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، اس کے بعد کیا نام ہے، برطانیہ کو، جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں 2 یا زیادہ 3 پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن 3 میں بھی ایک نیچے رہ جاتی ہے، 2 اوپر چلتی رہتی ہیں، ایک اقتدار میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں اتنا چوچو کا مربع ہے
اور وہ ایک ساتھ اپوزیشن میں اکٹھا ہو جاتا ہے, اس کا نظریہ اس سے نہیں ملتا, اس کا نظریہ اس سے نہیں ملتا, وہ اس کی دشمنی اس سے ہوتی ہے, اس سے دشمنی اس میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بہترین اپوزیشن ہوتی ہے جب اوپر ضیاء الحق ہو, یہ بہترین اپوزیشن ہوتی ہے جب مشرف ہو, یہ بہترین اپوزیشن ہوتی ہے جب ایوب خان ہو, لیکن یہ بدترین اپوزیشن ہوتی ہے جب اوپر کوئی ڈیموکریٹک حکمران ہو. ہاں اس وقت یہ کسی نہ کسی طور پر ایک کیفیت میں جلوس نکال لیتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر سو جاتی ہے. اس کو راستہ نہیں ملتا کس نے کرنا کیا ہے, کیونکہ ہر بندہ پتہ کس بات کو ہوتا ہے, اگر ہم نے جیت گئے جنگ تو پیپل پارٹی لے جائے گی, میں جیت گیا تو نون لیگ لے جائے گی, کہیں خدا نہ خواستہ اس کا فائدہ کوئی اور نہ اٹھا لے. یہ ایک دوسرے کی خود ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. ہم نے اس زمانے کے اندر جلسوں میں, جلوسوں میں, ان کی میٹنگ میں جا کے دیکھا ہے, ہمیشہ یہ سوچ کار فرما ہوتی تھی کہ اس موومنٹ کو کسی نہ کسی طور پر کامیابی سے 2 قدم پہلے روک لیا جائے, کیونکہ اگر ہم 2 قدم پہلے روکا تو اس کا کوئی مسئلہ ہے. مطلب جماعت اسلامی جیسی سیریس پارٹی ہے نا, اس کی شورا میں بار بار یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے کہ ہم اگر قربانیاں دیں گے تو فائدہ پیپلز پارٹی لے جائے گی, ہم اگر قربانیاں دیں گے تو فائدہ نون لیگ لے جائے گی. یہ ہمیشہ, اور اسی طرح اور بھی اس طرح کے لوگ جو تھے یہ سوچتے ہوتے تھے, اس لیے پاکستان میں کبھی ایک اپوزیشن کی سیاست جو ہے یہ سٹرونگ نہیں ہو سکی. اچھا جی, اور یہ صاحب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی ہم اب حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے, لیکن دوسری طرف جو حکومتی وزراء ہیں, بابر اعوان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور ووٹنگ مشین کے حوالے سے کی, اور یہ کہا ہے کہ 2023 کا انتخاب ووٹنگ مشین پہ ہوگا, لیکن اپوزیشن اس پر تیار نہیں ہے. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ وہ سن لیں, پھر اس پر تبصرہ کریں تھوڑا سا. قوم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اسی سال کے اندر جو ای وی ایم کے حوالے سے, آئی ووٹنگ کے حوالے سے, بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے ان کا بڑا کنسرن ہے. وہ کنسرن اب تک پہنچتا رہتا ہے, اور وہ کنسرن یہ ہے کہ کون سی آئی ڈی ہوگی اور کس طرح کی ہوگی. اکثریت کا خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے. انشاءاللہ العزیز ان کی امیدوں اور تمناؤں اور عمران خان کے وعدوں کے مطابق وہ ہم کریں گے, لیکن 2021 میں جو قانون سازی کا عمل ہے وہ ہم پورا کریں گے. اگر ہم ڈیول نیشنلٹی والوں کو رائٹ دینا چاہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, جن کے پاس 2 شہریت ہے. باقی کسی جگہ الیکشن ایکٹ 2017 کے علاوہ کسی جگہ آئین میں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں. اگلا الیکشن تو انشاءاللہ فری اینڈ فیئر ہونا ہے, وہ آپ کے پرانے طریقوں سے نہیں ہونا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا, اس میں ووٹنگ مشین یوز ہوگی. جی, اور یہ سب 2 چیزیں کہ اگلا انتخاب جو ہے وہ ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں ووٹ کا حق دیا جائے. یہ کتنی بڑا جو اعلان ہے, اور اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں, جب اپوزیشن بات کے لیے ہی تیار نہیں ہے ان سے؟ دیکھیں, عمل کرنا تو سیکنڈ کی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, کیا آپ ایک تھم امپریشن کے بغیر کسی جگہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ کسی جگہ جا کے اپنا نکاح نامہ رجسٹر کرا سکتے ہیں؟ آپ اس شناختی کارڈ کے بغیر پاکستان میں کوئی ایک کام کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ موبائل جو تھے, تقریباً آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ موبائل 22 کروڑ سے 16 کروڑ موبائل ہے, آپ نے رجسٹر کرانے شروع کیے. گلی گلی محلے لوگ انگوٹھا لگاتے تھے, اپنا موبائل رجسٹر کرتے, ایک کسی کے 5 تھے وہ بھی کراتے تھے. اصل مسئلہ ہے نیتوں کا فطور ہے. پاکستان میں اگر آج ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا, جس وقت 1980 میں 83 میں جب پہلے الیکشن ہوئے تھے تو ضیاء الحق کے سامنے ہم سب لوگ جو ریٹرننگ افسر تھے, وہ بہت بڑا اس نے مجمع بلایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں کیا کیا جائے. ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں, شناختی کارڈ کمپلسری کر لیں. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, بہرحال بات آگے جائے ہوگی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2018 کے آخری الیکشن تھے, اس میں بھی ریلیکسیشن دی گئی تھی شناختی کارڈ نہ ہونے کی, کہ کہا جاتا جی ٹرائبل علاقے میں نہیں بنتے, کہا جاتا جی فلاں نہیں بنتے, بلوچ نومیڈز ہوتے ہیں وہ نہیں بناتے, اور اس میں ایک ریلیکسیشن دے دی گئی تھی کہ کوئی ایک اور بھی اگر آپ اپنا شناخت کے نشان ہو تو آپ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ووٹنگ مشین کو آنا چاہیے. دھاندلی جو ہے نہ ووٹنگ مشین سے ہوتی ہے اور نہ ہوتی ہے لوگوں سے, دھاندلی ہوتی ہے دماغ سے اور اس خناس سے جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے. وہ ووٹنگ مشین میں بھی دھاندلی کرے گا اور عام پبلک اس بوتھ میں بھی دھاندلی کرے گا. یہ تو بڑا سوال آپ نے کھڑا کر دیا کہ ووٹنگ مشین کے ذریعے بھی دھاندلی ہو سکتی ہے. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ابرار الحق صاحب کا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تنقید کی زد میں آ گئے.